Bismillahirrahmanirrahim. میں ذوالفقار علی شاہ ترجمہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ موجودہ صوبائی حکومت کی ایک سال کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بات کر لیں، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اب تک اس میں چترال میں لوگوں کے جو مسائل ہیں، وہاں کے عوامی نمائندے ہیں، انہوں نے اب تک ان کی کارکردگی کیسی رہی ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں وہ ہمارے ابھرتے ہوئے خاتون صحافی اور عالیہ اشرف صاحبہ. جی عالیہ، ویلکم ٹو شو. تھینک یو سو مچ سر اتنی اچھے تعارف کے لیے، کیونکہ آپ ہمارے سینئر ہیں، ہم آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں آپ لوگوں کے کام کو. تو یہ جو ٹاپک ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ سا ٹاپک ہے، اور ہمیں اس پہ بہت ہی اچھے انداز میں بات کرنا پڑے گا. کہ اگر ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے ابھی تک کافی حد تک کام ہو گیا ہے، کیونکہ مطلب ہو گیا ہے اور کچھ ہونا ہے، زیادہ ہونا ہے لیکن کچھ تو ہو گیا ہے. کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس اتنی ایکسیسیبلٹی نہیں تھی، لوگ اس طرح سے آگے بات ہم اپنے چترال کے ایشوز کو اوپنلی اس طرح سے ڈسکس نہیں کر پاتے تھے. اس طرح سے ہمارے پاس کوئی اپرچونیٹیز نہیں تھی، کوئی سیٹس اس طرح کی نہیں تھی. لیکن اس دفعہ یہ ہمارے لیے ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہمارے پاس کافی اچھے سیٹس بھی آئیں. صوبائی حکومت کی ہم بات کریں تو سب سے بہترین پوزیشن جو ہے سرائیکائی کی صورت میں ہمارے پاس ہے. ڈپٹی اسپیکر وہ پہلی خاتون چترال سے بنی ہے، تو یہ ہم سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اور وہ بھی اپنی کیپیسٹی میں کوشش کر رہی ہیں کہ مطلب چترال کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ایک براڈر لیول پہ جا کے وہ ڈسکس کریں. اپنے لیول پہ وہ کافی حد تک مجھے لگتا ہے کہ سر میں نے کام کیا. چونکہ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں تو آپ زیادہ بہتر تجزیہ اس کے اوپر میرے خیال میں علی اس طرح ہے نا، اگر ہم دیکھ لیں 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد جو حالات ہمارے ملک میں ہیں اس وقت، بالکل اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھ لیں ہمارے ملک میں اگر کسی چیز کی اب بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ اسٹیبلٹی کی. بالکل ہمارے ملک میں عدم استحکام ہے. ابھی بھی پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ابھی تک ایک دوسرے کے زیادہ قریب نہیں آ رہے ہیں. بالکل گو کہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ مرکز میں کسی اور جماعت کی حکومت ہے، سندھ میں کسی اور جماعت کی حکومت ہے، وہ ہمارے کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. یہ تیسری مرتبہ بار یہ حکومت بنی ہے. تو یہاں جو ہے، اور دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے اگر ہم مسائل کے حوالے سے بات کر لیں تو ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا صوبہ جو ہے، ہم ٹوٹلی ہمارے بجٹ کا جو انحصار ہے، جو ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ ہم مرکز پہ ریلائی کرتے ہیں. بالکل کیونکہ ہمارے پاس مرکز کے ذمہ ہمیں NFC کی مت میں، ہمیں ہائیڈرل کی مت میں، ہمیں گیس کی مت میں، پانی کے جو واٹر ریسورسز جو ہیں اس کی مت میں ہمیں وہاں سے فنڈ ملتا ہے. بالکل جب یہاں کسی اور جماعت کی حکومت ہوتی ہے، وہاں کسی اور جماعت کی حکومت ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں جو لیک آف کوآرڈینیشن، جو ہمارا جو فقدان جو ہوتا ہے کوآرڈینیشن کا، اس وجہ سے جو ہے نا، تو ہمارے ہاں جو ہمیں وقت پہ جو ہمیں وہاں ریلیزز نہیں ہوتے ہیں، ہمارا حق نہیں مل رہا ہے، صوبے کو اس کے حقوق نہیں مل رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارے پاس صوبے کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا کہ وہ سارے صوبے کے جو مسائل ہیں اس کو ہم برابری کی بنیاد پہ جو فنڈ تقسیم ہو، جو ترقیاتی اسکیمیں ہوں اس کو وہ کر لیں. لیکن اینی ہاؤ اس کے علاوہ بھی بغیر بھی تو کافی حد تک حکومت کی اگر ہم کارکردگی کو دیکھ لیں، صوبائی حکومت یہاں گنڈا پور صاحب کی جو سربراہی میں کافی کوشش کر رہی ہیں کہ چترال سمیت پورے صوبے کے مسائل یکساں بنیاد پہ سب کے ساتھ برابر کے سلوک ہو. لیکن ابھی تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑا کام ہوا ہے. اور چترال کے لوگ بھی جس طرح ہمارے اگر پاکستان میں لوگ مطمئن نہیں ہیں، اگر پشاور میں لوگ مطمئن نہیں ہیں اس حکومت کی کارکردگی سے، ظاہر ہے اس کے اثرات چترال میں بھی پڑتے ہیں. آٹومیٹکلی مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، اور چیزیں ہیں، یہ سب چیلنجز ہیں اس حکومت کے لیے. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں نیکسٹ ایئر جو بجٹ ابھی نزدیک ہے تو انشاءاللہ تعالی ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ تھوڑا سا احساس کریں، اس چیز کو فیل کریں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کے لیے، جو اس ملک کے اسٹیبلٹی کے لیے اگر یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے، اس صوبے کے، اس علاقے کے، چترال کے بھی مسائل شاید حل ہوں. بالکل سر، یہاں پہ ہم نے یہ بھی چیز دیکھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹینیور رہا یہاں پہ ہم لوگ یونائٹ کافی زیادہ ہو گئے ہیں. چترال کے حوالے سے ہم بات کریں تو پہلے ہم اپر لوور چترال میں ڈیوائیڈڈ تھے، لیکن ابھی ہم ایک متحد ہو کے، ایک چترالی ہو کے اپنے ایشوز کے لیے آگے آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز مجھے لگتا ہے اس حکومت میں ہوئی کہ لائک ہم سب مل کے، اور
جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر ہماری جو انہوں نے لوگوں کو سب کو اپنے ساتھ ملا کے جو کام جو ایشوز کے لیے انہوں نے ڈسکس کیا تو وہ بھی ایک پازیٹیو چیز تھی سر. میرے خیال میں اس میں مزید بہتری آنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں دوسری جماعتوں کی مرکز میں جو حکومت ہے ان کی لیڈرشپ بھی چترال میں موجود ہے. وہاں بھی ایسے لوگ ہیں وہ پرامیننٹ لیڈرشپ ہے, وہ ایم این اے رہ چکے ہیں, کوئی ایم پی اے رہ چکا ہے. تو چاہیے کہ ان سب کو مل کے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مشورے کے ساتھ اگر یہ کام کریں کہ ابھی آپس میں یہ ہمیشہ یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی یہ ان کی ایک کوشش ہوتی ہے. پھر ان کے ورکر بھی ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کیا ہے, یہ ہماری لیڈرشپ نے کیا ہے, یہ ہماری حکومت نے کیا ہے. میرے خیال میں جو بھی کرتے ہیں نا وہ چترال کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے تمام سیاسی قائدین جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ آپس میں بیٹھیں, ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں اور مشورے سے جو پریورٹی بیس میں جو کام چترال کی ضرورت ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ چترال میں سب سے بڑا مسئلہ کمیونیکیشن کا, سڑکوں کا مسئلہ ہے. ہمارے روڈز انفراسٹرکچر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں چترال بنی شندور روڈ اور وہاں کیلاش ویلی روڈ, وہ تورکھو بزون روڈ, یہ بڑے مسائل ہیں. اور تو ان چیزوں پہ اگر مل بیٹھ کے اگر یہ ان کے لیے کام کر لیں تو میرے خیال میں یہ مزید بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل صاحب نے بہت زبردست بات کی کہ مطلب ہمیں اگر چترال کے ایشوز کو ریزولو کرنا ہے تو ہمیں یہ جتنے بھی ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن ہے یا ڈیفرنٹ ریجن سے ہونے کا ہم کہتے ہیں کہ ہم اپر چترال سے یا لوور چترال سے یا ہمارا فلانے پارٹی سے تعلق ہے یا اس پارٹی سے ہم ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں بھی سر کے ساتھ ایگری کروں گی کہ مطلب ہم کو جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈران ہیں ان کو اپنے پولیٹیکل ایفیلیشن سے نکل کے چترال کے مفاد میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ مطلب چترال کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم اپنی پرائیورٹی بیس پہ کس طرح سے سولو کریں. تو بہت زبردست بات آپ نے بات کی نا شروع میں کہ ہمارے لوگوں میں ماشاءاللہ بڑا اویئرنیس آ گئی ہے نا. اب دیکھ لیں ہمارے دو اضلاع بنے ہوئے ہیں. اپر چترال میں مسائل بہت زیادہ ہیں, نیا ڈسٹرکٹ ہے تو اس میں یہ تو ٹوٹلی ایڈمنسٹریٹو اس کے بنیاد پہ بنا ہے یہ ڈسٹرکٹ, یہ کوئی پولیٹیکل ڈسٹرکٹ نہیں ہے لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے ابھی فلان جگہ یہ جو اپر چترال میں یہ کوئی چیز بن جائے تو سب کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کے حل کے لیے. ابھی لوگوں میں اویئرنیس سب سے بڑی اچھی بات یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں اپر چترال کے لوگ اگر کوئی مسئلہ ہو تو سب کے لیے یونائٹ ہو کے وہ اپنے حق کے لیے بالکل اس کی سب سے بہترین مثال وہی ہے سر تحریک مسعود برول روڈ جو جمہوری ان کا آئینی حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے. بالکل یہ اچھی بات لیکن طریقے سے, لیکن قانون کو آئین کے اندر رہتے ہوئے, حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں, جدوجہد کریں, ان کا آئینی حق ہے کر لیں, لیکن آپس میں اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کر لیں اور تمام سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس میں ذمہ داری کا احساس کریں. بالکل سر, یہاں پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کیونکہ میری اوپینین یہ ہے کہ چترال کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں ہمیشہ پاپولیشن کے بیس پہ یا ہمارے لیے بجٹ ایلوکیٹ ہوتی ہے تو پاپولیشن کے لحاظ سے ہماری آبادی بہت کم ہے چترال کی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ اس چیز میں لیجسلیشن کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں کہ ہمارے بجائے یہ کہ ہمارے پاپولیشن کے لحاظ سے ہمیں بجٹ ایلوکیٹ کرنے کے, یہاں پہ اگر لیجسلیشن میں تھوڑا سا وہ بات کریں کہ علاقے کے مسائل جو ہیں ان کے اوپر ہمارے لیے بجٹ ایلوکیٹ کریں. تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے NFC میں بھی یہی ہے. دیکھو اس میں جو پاپولیشن کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں, تقسیم کر رہے ہیں. پھر یہاں صوبے میں اگر جو بجٹ تک وہ ہوتا ہے ایلوکیٹ, اس میں یہ PFC جو ہے پروونشل فائنانس کمیشن, تو اس کی بیس پہ وہ کرتے ہیں. لیکن اس کو پسماندگی کو بھی وہ مد نظر رکھنا چاہیے اور پاپولیشن ڈینسٹی بھی اس میں ہے. جیسے فار فلانگ لائک چترال جو ہے تو صوبے کا چوتھا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے, تو یہ پاپولیشن ڈینسٹی کہتے ہیں. اس کے لیے بھی 0.9 کچھ بجٹ میں NFC میں رکھتے ہیں. تو یہ چترال پہ یہ کم از کم یہ چیزیں یہ پیسے خرچ ہونی چاہیے. اور PFC میں ہمیں ان کو چاہیے کہ چترال کو جو ہے نا پریورٹی بیس میں رکھنا چاہیے پسماندگی کے حوالے سے. بالکل میرے خیال میں یہ لیجسلیشن کا مجھے بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ سر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, چونکہ ہمارے پسماندگی کے اس کو رکھتے ہیں NFC میں رکھتے ہیں لیکن اس پہ توجہ کم دی جاتی ہے. اور بجٹ اس حساب سے اگر ہمارے لیے ایلوکیٹ کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے چترال میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا ہمارے یہ پالیسی جو ہے یہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ اگر شروع ہو جائیں, جیسا ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ گولڈن گول ہائیڈرل پروجیکٹ یہ 42 سال میں بنا ہے. اب 42 سال میں اب لوور ٹنل کو دیکھ لو 40 سال میں بنا ہے یہ. لیکن یہ چیزیں جو ہے ابھی یہ شندور چترال بنی روڈ جو ہے اس پہ ہر سال اس کے لیے 5 ارب روپے رکھتے ہیں. 5 ارب روپے جو ہے نا ایک 6 مہینے میں اس میں خرچ بھی نہیں ہوتا. بالکل. تو یہ اس طرح یہ چلتا رہتا ہے. میرے خیال میں اس کے لیے جو ہے نا پراپر ایک
तरीका होने चाहिए, PSDP में भी ज़्यादा पैसे रखनी चाहिए उसके लिए। अभी दोबारा ये और उसका प्रॉपर फिर चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए सर, कि सच में अगर वो पैसे आ रहे हैं तो वो किस तरह से लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, उसके लिए भी कोई एक प्रॉपर अथॉरिटी या कोई बॉडी होनी चाहिए जो उसका चेक एंड बैलेंस ये करे। गवर्नमेंट लेवल पे भी होनी चाहिए। इस इलाके के लोगों को अभी हमारे CM ने बारहा कहा है कि आप लोग खुद अपने इलाके में इस पे तवज्जो दें इन कामों पे, तो वो लोग भी, इलाके के लोग भी इन चीज़ों को मॉनिटर करें कि उनके मंसूबे किस तरह चल रहे हैं। नाजरीन, हमने बात की है चतराल के हवाले से, बल्कि पूरे सूबे की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। यकीनन बहुत सी खामियां होंगी, कमियां होंगी, कमी पेशियाँ होंगी, तो हो सकता है हमारी नई ख्वाहिशात हैं इस हुकूमत के लिए भी, इस गवर्नमेंट के लिए, कि वो नेक्स्ट ईयर और वो मज़ीद इस सूबे की तरक्की के लिए इक़दाम कर ले, और इसके मज़ीद हम आपकी खिदमत में कोई और प्रोग्राम लेके। बिल्कुल सर, तब तक आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा हमारे सूबे की या चित्राल की जो हमारी सियासी क़यादत है उससे आप लोग कितना सेटिस्फाई हैं। तो आप भी अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।